والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین چاکی عشق نوی حق کی خو ایمان نوی دا سے انسان خوی کافر سے مسلمان نوی او خور شہاغا سر و سترگی چھ ہزار کرتا دا معشوقی دا درد خور قربان نوی او مادر افسدہ پتے شہید کلی لاسانی دل برا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے امیر محترم کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے مادر افسدہ پتے شہید کلی لاسانی دل برا چھ دا محشر پس سخت و رز کی میں ارمان نوی او سوک چھے استاپ زیبا جمال قسم خرم زیبا دل برا پدوارو کونو کی بستا گندی جانان نوی نو سوک چھے شہدہ پا دل بر نوی محمد امینہ دا سے نا احلا دے جوندے پدے جہان نوی میں اپنے موضوع پر جو مجھے دیا گیا ہے اسلامی طرز ریاست یقیناً اس موضوع پر میں مختلف وقت میں کیونکہ ہم سب کا انتہائی مختصر وقت میں ہم سب جس حسبی کو آج سننے کے لیے بہتاب ہے وہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے قائد محترم قائد عظیمت موجود ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسے موضوع پر جب بندہ تقریر کرتا ہے نیچے مجمع سے لوگ شاید یہی توقع کر رہے ہیں کہ یہ جذباتی اور ولولہ انگیز کتاب ہوگا اور ہم محظوظ ہوں گے تو حضور امیر المجاہدین نے ویسی بھی جو محافل کا جو جلسوں کا رنگ ہے اور جو ہمارے روایت آ رہے تھے وہی اکثر تبدیل کر دیا ہے وہ وقت اور وہ دور اب گزر گیا کہ لوگ یا ٹکٹوں کے لیے جاتے تھے یا لنگر اور نیاز کے لیے جاتے تھے اب صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے اس کاج میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں اپنے کریم آقا کا ایک نگاہ ناز مل جائے تو میں صرف اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر مختصر گفتگو کروں گا کہ کفار کی یہی سازش تھی کہ مسلمانوں سے جو اس کا جو طرز سیاست ہے وہ مکمل طور پر یہ ان کو علیحدہ کیا جائے مذہب کو علیحدہ کیا جائے سیاست کو علیحدہ کیا جائے سیاست میں وہ لوگ لائے جائے جن کو دیکھ کر بھی قل ہو اللہ نہ آتا ہو جو 3 سال بعد بھی کوشش کرے تب بھی غلط پڑے اور ان کے قانون ساز اور آئین ساز اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے جن کو سورہ اخلاص بھی نہ آتا ہو جن کو دین کے بارے میں بالکل کوئی بھی علم نہ ہو اور جو ان کے علماء ہے جو ان کے اسلامی تشخص ہے ان کو صرف یہاں تک محدود رکھا جائے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے نماز اور وضو کے وہ مسائل بیان کرنے ہیں آپ نے سیاست کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کرنا سیاست اور چیز ہے اور اس طرح مذہب پہ عمل کرنا بطور مذہب بطور نظام نہیں اور چیز ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے علماء کو بالکل سائٹ پہ کر دیا انہوں نے صلحاء کو بالکل سائٹ پہ کر دیا کوئی عالم اگر ممبر پر میرے مصطفیٰ کریم کے نظام کی بات کرتا ہے تو لوگ اس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مولانا سیاسی ہو گئے اب انہوں نے سیاسی باتیں کرنا شروع کر دیے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو نظام میرے مصطفیٰ کریم ہمیں دے کے گئے تھے اور آپ تشریف فرما اس حال میں تھے مدینہ شریف میں کہ آپ مسائل بھی بیان کر رہے تھے اور آپ پورے دنیا کو ایک نظام بھی دے رہے تھے اور پھر خلفائے راشدین جو اپنے ممبروں پر بھی بیٹھے تھے اور جو اپنے فیصلے بھی کرتے تھے اور پورے دنیا کو ایک نظام بھی دیا جب ان کے بعد ہم نے اس نظام کو صرف یہ کہہ کر کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو یہ جب ہم اس عظیم فریضے کو چھوڑیں گے تو آپ کو پتا ہے تنظیمیں بھی بہت ہے تحریکیں بھی بہت ہیں بہت سارے لوگ انفرادی کوشش بھی کر رہے ہیں اجتماعی بھی کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے ہر طرف بندہ دیکھے تو انتہائی ماحول کشیدہ ہو چکا ہے ہر طرف ظالم
300 قتل کے باوجود بھی وہ مسلسل ظلم پہ اتر آیا ہے. اس کے سامنے کوئی بھی وہ نظام نہیں ہے جو اس کے گریبان کو پکڑ سکے اور ہر طرف کفر و الحاد کا بازار گرم ہے. یہ اگر ایک حکومتی نظام کے ذریعے ایک آرڈر ہو جائے کہ آج پاکستان میں یہ چیز نافذ ہو جائے گا تو ہم کروڑوں مل کر وہ نہیں کر سکتے. جو 200-300 بندے وہ ادھر جا کر جو ہمارے اوپر جو نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ صرف 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 300 ہوں گے, مگر اس سیاست کے تحت وہ کروڑوں کو کنٹرول کرتے ہیں. جب ہم نے اس چیز کو چھوڑا تو آج وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اس لیے آج ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے, خواص کا یہ ذہن بنانا ہے, بالخصوص علماء کا یہ ذہن بنانا ہے, مشائخ کا یہ ذہن بنانا ہے کہ اگر ہم یہ میدان اس طرح چھوڑ دیں گے تو جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ملک لوٹا, جنہوں نے ملک کے خزانے لوٹے, جنہوں نے غریب کے عوام کا وہ خون چوسا اور جنہوں نے اس ملک اور قوم پر وہ قہر بن کر ٹوٹ پڑے کہ بندہ حیران ہے کہ میں ایک ٹائم کے روزی کہاں سے لاؤں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاست ہم نے ان کے سپرد کی جو ظالم تھے, جو دین سے بے خبر تھے, جو انگریز کے وفادار تھے, جو ان کے غلام تھے. اور یہاں پر ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کر اور اپنے استانوں پہ بیٹھ کر یہ تسلی کر لی کہ نہیں, ہم سیاسی نہیں ہے, ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہ آپ کے الفاظ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دوسرے الفاظ میں آپ نے اعلان کرنا ہے کہ پھر ہمارے ممبر مصطفیٰ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں پھر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کے وارث بھی نہیں ہیں, کیونکہ میرے محبوب فرماتے کہ کانت بنو اسرائیل میں تسوسہم الانبیاء, ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے اور اس امت کو میرے مصطفیٰ کریم نے وہ سیاست کا عظیم فریضہ دیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو پھر دوسرے الفاظ میں آپ دین کی نمائندگی نہیں کر سکتے. میں آپ میرے مصطفیٰ کریم کے غلامی میں آگے بڑھ کر کام نہیں کر سکتے. یہ تب ہوگا جب آپ اس قوم کو کہیں گے کہ ہاں سیاست بھی ہمارا ہے اور ممبر پر بیٹھ کر ادھر نمازیں پڑھنا بھی ہمارا شیوا ہے اور اس ممبر سے پورے دنیا کو کنٹرول کرنا بھی ہمارا تاریخ ہے. میں اپنے دادا حضور کے نشار کا کچھ ترجمہ بھی کروں. اکثر مجھے غلام غوث بغدادی صاحب کہتے ہیں جب بھی آپ پشتو شعر پڑھتے ہیں ساتھ میں کچھ ترجمہ بھی کیا کریں. میرے دادا حضور نے فرمایا کہ سیاست جدا قویل شریعت زنے, جی سیاست جدا قویل شریعت زنے, جو سیاست کو شریعت سے جدا کرتے ہیں. بیزار لحسب وقوف ظالم شیطان فخمہ, کہ رہا میں ایسے بے وقوف ظالم اور شیطان سے بیزار ہوں. سیاست جدا قویل شریعت زنے, بیزار لحسے بے وقوف ظالم شیطان فخمہ, اور دا سیاست بازی باوڑم دا شریعت پچوگان, دا سیاست بازی باوڑم دا شریعت پچوگان, کم ہزار زل سرزی پدے میدان فخمہ. دا سیاست بازی باوڑم دا شریعت پچوگان, کم ہزار زل سرزی پدے میدان فخمہ. اور یہ شعر آپ سن کر آپ کو لطف آ جائے گا. فرماتے چتر خوشبوزی دخلو دا محمد عربی, جن سے میرے مصطفیٰ کریم کے پسینے معطر کی خوشبوئیں مہک رہی ہو, ایسی جوان کے پیچھے چتر خوشبوزی دخلو دا محمد عربی, سر پہ تلی کے ایسے زوان پہ سروان فخمہ. میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے جوان کے پیچھے چلا جاؤں گا جو چتر خوشبوزی دخلو دا محمد عربی, سر پر تلی کے ایسے زوان پس روان فخمہ. اور قسم پر اب محبوب زماد محمد عربی, ز محمد امین تلزق پا قرآن فخمہ. آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ اگر ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں اور پھر یہاں پر جب علماء صاحب پہ ہو گئے, مشائخ صاحب پہ ہو گئے, انہوں نے کہا ہمارا کوئی کام ہی نہیں, تو فرق کتنا آیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमही का उनका तस्करा हुआ, आपने उधर से लिस्ट मंगवाई, मुझे लिस्ट ला कर दो। उधर सबसे ज्यादा मुफलिस यानी जिनके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो वो कौन है। जब लिस्ट मंगवाया गया और उनमें देखा तो सर फहरिस्त हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमही था। आपने फरमाया ये इतना इनके पास कुछ नहीं है, फरमाया ये बिल्कुल इस हाल में जिंदगी गुजार रहा है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है। फिर आपने कुछ पैसे मंगवाए, आपने इनकार कर दिया, आप बड़े परेशान हो गए। कुछ देर बाद उसके बारे में हजरत उमर शाम गए तो उसके बारे में कुछ खबरें आई और वो खबरें ये थी कि ये महीने में सिर्फ एक बार ऐसा एक दिन आता, ये बहुत लेट निकलते हैं और ये रात को किसी के साथ बात नहीं करते, ये रात को फैसले नहीं करते। दूसरी तीसरी बात ये कि जब एक ऐसी हालत होती है कि इन पर बेहोशी तारी हो जाती है, इनके बारे में जब इस तरह की शिकायत आई कि ये इस तरह के काम करते हैं तो आपने उनको फरमाया कि आ जाओ, सामने बिठाया, गवर्नर है, फरमाया लेट क्यों निकलते हो। आपने कहा मेरे घर में कोई खादमा नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, मैं घर के काम काज खुद करता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ। ये था गवर्नर। जब इस्लामी सियासत ये नहीं था कि दुनिया के जितने भी मुराद हो और पैसा हो, पहले कुछ भी न हो, बाद में उसके असासों की तफसील भी मालूम न होना, ना, ये इस्लामी तर्ज सियासत थी। दोबारा पूछा कि आप महीने में एक बार क्यों इतने लेट आ जाते हैं। आपने जवाब दिया उसकी वजह यह है कि मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है, सिर्फ एक कपड़ा है, मैं महीने में उसको धोता हूँ, फिर उसको जो है ना सूखने के लिए मैं इंतजार करता हूँ, जब वो सूख जाता है फिर वो मैं पहनता हूँ, इस वजह से मैं लेट आता हूँ। फरमाया आप रात को इनके लिए क्यों नहीं निकलते। फरमाया मैंने दिन इनके लिए मुकर्रर की है, रात अपने रब से मुनाजात के लिए मुकर्रर की है, मैं इस वजह से नहीं निकलता। फरमाया बेहोशी क्यों तारी होती है। फरमाया मैंने हुबैब बिन आदी को देखा जिन पर कुफार जुल्म कर रहे थे, उसी वक्त मैंने उनको बचाया नहीं, उनके उस जुल्म को याद कर मैं रोता हूँ। इस वजह से हजरत सईदना उमर फारूक ने हाथ उठाए, फरमाया या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे इन जैसा गवर्नर मिला है। जब इस्लामी तर्ज सियासत थी तो ये आलम था गवर्नर का, ये आलम था अदालत का। सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा अमीर उल मोमिनीन तशरीफ फरमा है, आपका ज़िक्र गुम हो गया, आपने देखा एक यहूदी के पास है, आपने फरमाया उसी वक्त जो काज़ी रहता उनको फरमाया कि ये ज़रा मेरा है और इसके ये मेरे इनसे गुम हुआ है या चोरी हुआ है। उस काजी ने फरमाया आ जाओ अपना फैसला सुन, अपना दावा दायर करो। यहूदी को भी बुलाया, जब सामने हो गए काजी शुरैह ने कहा मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ, अल्हन कह रहा हूँ ये ज़रा आप ही का है, मगर ये अदालत है, यहाँ पर इंसाफ इस तरीके से होगा कि आप गवाह पेश करेंगे। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने अपने गुलाम को बुलाया, जब उन्होंने गवाही दी फरमाया गुलाम के गवाही मालिक के हक में कबूल नहीं। आपने हसनैन करीमैन को बुलाया, फरमाया बच्चों की गवाही अपने बाप के हक में कबूल नहीं, इसलिए ये ज़िर्रा उन्हीं का है, मैं फैसला यही कर सकता हूँ। ये है इस्लामी तर्ज सियासत, जहाँ पर अदालतें भी आज़ाद हो, जहाँ पर इंसाफ का भी बोलबाला हो, जहाँ पर वक्त अमीरुल मोमिनीन भी उसके दरबार में खड़े हो जाए और फिर कहे कि हाँ आपने फैसला सही किया है। यहूदी ने जब इस निजाम को देखा तो आपने वो ज़िर्रा लाकर मेरे शेर खुदा के कदमों में डालकर कहा मैं कलमा कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिस निजाम में इतना इंसाफ मिल रहा है मुझे यकीन है कि उस निजाम में दुनिया की भी खैरख्वाही और आखिरत की भी है। इसलिए ये हम हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इस कौम को वो सोच दिया कि आपने कहा कि अगर बतौर मज़हब सिर्फ आपने ये करना है, नमाज रोज़ा ज़कात हज जितने भी मामूलात है, अगर